کسی بھی مسئلے کے لیے آپ قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی یہ سورہ رحمان کی قرات ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے اللہ کے دربار میں حاضری کا تصور کر کے، وہ آپ کے دلوں میں ہے، سانسوں میں ہے، لوں لوں میں ہے، ہر طرف ہے، چار سو ہے، کو بکو ہے، خود کو اس کے آگے پیش کر کے، جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے، اسے کوئی مطلب معنی نہیں پتا ہوتا لیکن بس وہ سنتا ہے، یا خالی سی ڈی جیسے ریکارڈنگ کے لیے پیش ہو جاتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ریکارڈ ہو رہا ہے اس پہ. آپ نے اس کو سننا ہے صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے. پاس آدھا گلاس پانی رکھ لینا ہے، ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور دوبارہ اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں، اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے 3 سانسوں میں وہ پانی بھی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں. شفا من جانب اللہ ہے. قرآن شفا ہے، قرآن کا حرف حرف شفا ہے. سورہ رحمان ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پھنسے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے رحمان ہی کو پکارنا ہے، اور اس کا اپنا حکم ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنا کرو، ممکن ہے کہ تم پر رحمتیں نچھاور کر دی جائیں. اور پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں یا بآواز بلند اپنے رب کو پکار لیا کرو. سورہ اعراف کی چند آخری آیات میں سے ہیں. اسی طرح وہ قرآن میں بارہا بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مومن کے لیے، ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے، ہدایت کے طور پہ نازل کیا ہے. اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھا بھی لیتے ہیں. تو اپنی جانوں پہ ظلم بھی نہیں کرنا کہ آپ اسے ریچول ہی پھر بنا لیں، اس کا بھی خدا نخواستہ بت بنا لیں، اسے اے ٹی ایم مشین کی طرح یوز کرنا شروع کر دیں. نہیں، سورہ رحمان یا قرآن سننے کی جو بات کہہ رہے ہیں علاج کے طور پہ، وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو سورہ رحمان سے سنتے ہوئے سورہ رحمان والے تک حضوری حاصل ہو جائے، آپ کو اس کی رحمتوں کا، اس کی ہر وقت کی قدرتوں، رحمتوں، کرموں کا، کریمی کا، رحیمی کا یقین آ جائے، احساس جاگ جائے، اور آپ اپنی پریشانیوں میں شیطان کے ہتھے چڑھنے کی بجائے صبر سے قائم رہیں اس خاص وقت کے انتظار میں جو آپ کے لیے بہترین ہوگا. آپ کی جو بھی پریشانی، بیماری، نحوست، بدبختی، الجھن ہوتی ہے، عموماً وہ ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. خدا نے کسی کو تکلیف دے کے کیا کرنا ہے؟ لیکن ہاں، جو نیک لوگ ہیں آپ میں سے، وہ عموماً آزمائش میں ہوتے ہیں. باقی میرے جیسے گناہ گار اپنے مقافات عمل میں پھنسے ہوتے ہیں. وہ انسان ہی انسانوں کو نہیں معاف کر رہے ہوتے، انسان ہی انسانوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، انسان ہی اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر دوسروں کی جانوں سے، مالوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہاں، نیک لوگ جو ہیں ان پہ بھی وہی بیماری، وہی پریشانی ہوتی ہے. نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے صبر سے وہ اپنے رب پہ قائم ہوتے ہیں. وہ بھی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی علاج یا اپنا اسباب یا وسائل کے ساتھ اپنی سی مقدور بار کوشش ضرور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز میں نے ہسپتالوں میں بارہا سیکھی اپنے تجربے سے. ایک ہی بیماری کے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی ان کی سٹیج ہوتی ہے، لاسٹ سٹیج پہ کئی بار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. ایک انسان انتہائی صبر اور تحمل سے سویپر تک کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار بہت کم کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوشش، علاج، دعا سب کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ والے بیڈ پہ کوئی فرعون جو ہے یا ناشکرا جو ہے، اس نے پورا ہسپتال سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. سویپر کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. ہسپتالوں میں اگر آپ نے دعا لینی ہے نا تو سویپر سے لیا کریں. یہ میری بات یاد رکھیے گا. جو وہاں پہ عملے کا، جو آپ کو عملے کا بندہ تھوڑا سا بھی کام کرتا نظر آ رہا ہے نا، بھاگم دوڑ، چاہے وہ جمع دار ہے، چاہے وہ کوئی وارڈ بوائے ہے، کوئی آپا ہے، کوئی آیا ہے، ان کے ساتھ اتنے پیار اور عزت سے پیش آئیں. آپ پیسے ویسے یہ انہیں بعد میں دیں، جو بھی ہے آپ انہیں صرف پیار اور عزت سے ان کے کام کی اکنالج کریں. کوئی نرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے جونیئر، یہ اصل لوگ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم سینئر ڈاکٹرز نے تو چند دیر کے لیے آنا ہوتا ہے، ہم نے تو وہ ساری پکی پکائی کھیر کو ایک انہیں صرف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، ایسے کر لو، ایسے کر لو. اصل کام یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان سے دعا لیا کریں، ان سے بد دعا نہ لے لیا کریں، ان سے آہ نہ لے لیا کریں، نہ شکری نہ وہاں کیا کریں.
وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ بھی کئی بار اپنے مریض کا نہ کریں. اگر آپ کو مریض کا ڈائگنوسس بھی پڑا ہو تو آدھے گھر والے بھاگ جاتے ہیں. اگر انہیں پتا ہو کہ اسے ایڈز ہے, اسے سی ہے, بی ہے, ٹی بی ہے, قریب بھی نہیں آتے. یا کووڈ جن دنوں میں تھا, لیکن وہی جمع دار, وہی نرسز وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اور خندہ پیشانی سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ چند پیسے جو آپ دیتے ہیں انہیں, وہ کسی کی جان کا بدلہ تو نہیں ہوتے. ان کی دعا لیا کریں. جو باتھ روم صاف کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے صفائی جتنی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لنگر بانٹ دینا سب میں, اسپیشلی